پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ پہلا بچہ والدین کی فرمائش کے لیے کیا جاتا ہے. دوسرا بچہ کیونکہ پہلا بچہ اکیلا کھیلتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے پیئر. تیسرا بچہ اچانک سے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، جس کو انوانٹیڈ پریگننسی کے طور پہ پھر کنٹینیو کرنا پڑتا ہے. چوتھا بچہ کیونکہ جوڑی لڑکا اگر بیٹا بیٹی ہیں تو وہ بیٹا بیٹی دو جڑواں بچے ہونے چاہیے. ایسے کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بہت زیادہ بچے ہو گئے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کرنی چاہیے تھی. تو آج ہم بات کریں گے فیملی پلاننگ کیا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں اور اس کے لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹس کیا. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ یاسمین ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں. میں لاہور میں پریکٹس کرتی ہوں. فیملی پلاننگ یا مانع حمل کے طریقے مختلف ہیں، یا خاندانی منصوبہ بندی، یہ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اس کے مختلف طریقے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کچھ ہم طریقے کلاسیفیکیشن اگر کی جائے تو بہت سی زیادہ کلاسیفیکیشن ہے، میڈیکل میں بھی بہت ہے اور عام زبان میں بھی بہت ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کو عام زبان میں اور سمپل کر کے بتاؤں کہ کون کون سے طریقے ہیں. کچھ طریقے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں غیر مستقل طریقے اور کچھ ہیں مستقل طریقے. اس میں ایسا ہے کہ جو غیر مستقل طریقے ہیں یا آپ کہہ لو کہ ٹیمپرری میتھڈس، اس میں ڈیفرنٹ میتھڈس ہیں جس میں آ جاتا ہے کہ کچھ فیملی پلاننگ والی ٹیبلٹس ہیں، کانٹراسیپٹیو پلز کے نام سے COCP کمبائنڈ کانٹراسیپٹیو پلز OCPs ہیں، اور اس میں یا پھر یہ ہے کہ ہارمون پریپریشن ہوتی ہے. یہ ہارمونس پیچز اسکن کے اوپر پیچز کے طور پہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس میں انجیکشنز بھی ہوتے ہیں 1 monthly یا پھر 3 monthly انجیکشنز بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیکن یہ جو ہارمون بیس پریپریشن ہے اس میں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر کے مشورے سے شروع کرنے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ فیمیل کی ہیلتھ کے اکارڈنگلی اس میں کیا ایسی کوئی فیکٹرز تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر ہم یہ والے میتھڈ اسٹارٹ کریں پیشنٹ تو اس میں کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو یہ ڈیسائیڈ آپ کی گائنیکالوجسٹ کریں گی کہ آپ نے اگر ہم غیر مستقل طریقوں پہ جاتے ہیں اور ہارمونس پہ جاتے ہیں تو کون سے ہارمونس آپ کو سوٹ کریں گے اور کون سا میتھڈ آپ کو سوٹ کرے گا. دوسرے نمبر پہ غیر مستقل طریقے جو بہت زیادہ کامن ہیں، ایک تو کانٹراسیپٹیو پلز ہیں، دوسرا آ جاتا ہے IUCD یا انٹرا یوٹرائن کانٹراسیپٹیو ڈیوائسز. اس میں کاپر ٹی آ جاتی ہے، مائرینا آ جاتی ہے، ملٹی لوڈ ہے. یہ ڈیوائسز یوٹرس کے اندر یہ پلاسٹک کی ڈیوائسز ہوتی ہیں. اس میں کچھ ڈیوائسز میں ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ یوٹرس میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ ہارمونز آپ کی باڈی میں وہی ایکٹ کرتے ہیں، ویسا ہی فنکشن کرتے ہیں جیسے کہ گولیاں کرتی ہیں. لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوکلی افیکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یوٹرس پہ افیکٹ کرتے ہیں، بچے دانی کے اندر افیکٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کے ان ہارمونز کی وجہ سے پوری باڈی پہ افیکٹس کم آتے ہیں. اس کے علاوہ جو غیر مستقل طریقے ہیں یا ٹیمپرری میتھڈ، اس میں جو موسٹ کامن ہے اس کو ہم بیریئر میتھڈ بھی کہتے ہیں، جس میں کانڈومس آ جاتے ہیں. اب یہ جو کانڈومس ہیں، یہاں پہ جو عام کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ میل کانٹراسیپٹیو میتھڈس ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو فیمیل کانڈومس، فیمیل ڈایافرام اور سروائیکل کیپس یہ فیمیل کے بیریئر میتھڈس ہیں. اس میں جو میل کانڈومس ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں جو میل کا کانسیپٹ ہے ان کو تھوڑا سا اس کے استعمال سے تھوڑا سا ان کو پلیئر یا آپ کہہ لو کہ اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اس لیے لوگ اس کو پراپرلی یوز نہیں کرتے اور اس کے استعمال سے بہت زیادہ پریگنینسی کا چانس بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے فیلئر ریٹ بہت جاتا ہے. لیکن اس کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس میں کوئی میڈیسنز نہیں یوز ہو رہی ہوتی، میڈیکل ریلیٹڈ یا ہارمون ریلیٹڈ سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے. سیکنڈلی یہ کہ یہ جو جنسی تعلقات کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں فیمیل سے میل کو یا میل سے فیمیل کو، اس سے بھی کافی حد تک بچاؤ ممکن ہے.
اس کے علاوہ جو نان پرماننٹ یا غیر مستقل طریقے ہیں، اس میں کچھ قدرتی میتھڈز بھی آ جاتے ہیں، قدرتی طریقے، جیسے کہ بریسٹ فیڈنگ۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسلام ہمیں 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کا کہتا ہے۔ ایکچولی جب بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اوولیشن کچھ حد تک سٹاپ ہو جاتی ہے یا ٹیمپرری ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کہہ لو کہ مسلسل اوولیشن نہیں ہوتی، ایگز مسلسل نہیں بن رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ٹو سم ایکسٹینٹ پریگنینسی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ پرماننٹ، یہ اس کو ہم 100% اس میتھڈ پہ ریلائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کانٹرسیپشن کا۔ اس کے علاوہ ایک ودرال میتھڈ ہوتا ہے۔ ودرال میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو میل ہے اس کو ٹریننگ ایسی دی جاتی ہے کہ ایک خاص پوائنٹ پہ وہ ڈسچارج نہیں کرے گا۔ تو اس میں بھی فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایکسٹریم مومنٹ پہ ان کو ٹائم مینجمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرٹیلیٹی پیریڈ کو اوائڈ کرنا، مطلب جس ٹائم پیریڈ میں پریگنینسی کا چانس بڑھ جاتا ہے، اوولیشن کا ٹائم، اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اس میں آپ نے جنسی تعلقات سے پرہیز کرنی ہے۔ غیر مستقل طریقوں میں ایک اور طریقہ علاج ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے، امپلانون کا نام سنا ہوگا، جس میں کہ جلد کی تہہ کے اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور یہ بھی 3 سے 5 سال تک افیکٹو ہوتا ہے۔ جو مستقل طریقے ہیں اس میں نس بندی کا آپریشن ہوتا ہے، جس میں کہ میل یا فیمیل دونوں میں کیا جاتا ہے، ٹیوبس بند کی جاتی ہیں، اور یہ مستقل طریقوں کا استعمال یا غیر مستقل طریقوں کا استعمال یا ہارمون بیسڈ میتھڈز کا استعمال، یہ آپ کی گائناکالوجسٹ آپ کی ڈیٹیل ہسٹری اور ایگزامینیشن کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا طریقہ مؤثر ہے۔